عزت اور آزمائش کی پہچان کیا ہے؟ ہاں لگتا ہے کہ یہ عزت دی گئی کہ آزمائش ہو گئی؟ ہاں بتاتا ہوں، کمال کرتے جا رہے ہو، یہی تو میں بتا رہا ہوں صبح سے۔ آج جو میں بتا رہا ہوں وہی آپ پوچھ رہے ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مرتبہ ہیوملٹی پیدا کر دے، عاجزی پیدا کر دے تو یہ احسان ہے اللہ کا، اور اگر مرتبہ غرور پیدا کر دے تو یہ سزا بنے گا۔ یہ آپ نے دریافت کرنا ہے کہ غرور ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ معزول ہوا آپ کا اسمبلی، اس کے بعد پھر مسلم لیگ کا ہوگا میں صدر بنوں گا، میں صدر بنوں گا، میں صدر بنوں گا۔ اب چلو جاؤ چھٹی کرو، بن لو صدر۔ جھگڑا یہ تھا کہ میں صدر بنوں گا، مسلم لیگ کا میں صدر بنوں گا۔ یہ میں صدر اور میں صدر سارے کے سارے بندے صدر سے دور کیا غائب ہو گئے۔ قریب تھے یہاں کے آنے جانے والے، یہ وہ صاحب تھے، وہ صاحب نام لینے کیا بات ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو نا عزت دے اور پھر ہیوملٹی بھی دے۔ دعا یہ کیا کرو یا اللہ مرتبہ بغیر عاجزی ہمیں نہ دینا، عاجزی پہلے دینا، مرتبہ بعد میں دینا، تاکہ مرتبہ غرور نہ پیدا کر دے۔ دولت جو ہے وہ دل کو سخت کر دے تو سمجھو کہ دولت عذاب آ رہا ہے۔ اگر دولت سے آپ رحم دل ہو گئے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے دولت کو، تو سمجھو کہ آپ کو عبادت کا نیا راستہ مل گیا۔ کون سا راستہ؟ سخاوت کا راستہ۔ تو دولت کون سا عذاب ہے؟ جو تمہیں بخیل بنا دے وہ دولت عذاب ہے، اور جو تمہیں سخی بنا دے وہ دولت جو ہے اللہ کے رحم ہے۔ اچھا، وہ خاوند بیویوں کا جو ڈراتا رہے وہ بھی ان کے لیے مشکل بات ہے، جو فیئر لیس لائف گزارنے کے لیے ساتھ دے وہ اچھی بات ہے۔ فیئر نہ پڑے۔ بتا رہا ہوں کہ کون سا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو اچھی زندگی کون سی ہے؟ جو خوشحال بشاش گزرے اور اندیشے نہ ہوں۔ فیئر کرنا، پرسنالٹی کا کلیش کرنا، پرسنالٹی کے جانچنا، ترازو تولتے رہنا، میں بڑی پرسنالٹی ہوں، میں بڑے سینگ ہوں، تم چھوٹے سینگ ہو، یہ تو ایک عذاب بن جاتا ہے لائف کا۔ آپ کو سمجھ میں آیا سوال سمجھ؟ تو مرتبہ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جو مرتبہ اپنے سے نیچے لوگوں پر مہربان ہو، جو اپنے سے کمزور لوگوں پر عذاب ہو، وہ عذاب میں ہے، عذاب میں ڈالنے والا عذاب میں ہے، ڈرانے والا ڈر میں ہے، دھمکانے والا دھمکی میں ہوگا، نقصان پہنچانے والے کو نقصان ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آج شام کو، یہی ایک فکرہ میں کہہ رہا تھا، وہی فکرہ آپ سن رہے ہیں بار بار، اور تو بات ہی کو نہیں کیا۔ عالم امر ہے، عالم خلق ہے، اور عالم خلق امر کے بغیر نہیں چل رہا۔ اب میں آپ کو یہ اور بات بتا رہا ہوں، جو تمہارا ارادہ ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی مرضی سے باہر نہیں چل رہا۔ اور دانا انسان وہ ہے جو اس کی مرضی کو دریافت کر لے تاکہ مرضی کے ساتھ چل پڑے۔ آسان بات، کہ دریان شہر میں آنا ہے، کہتے آنا ہے تو مرضی کے ساتھ چل پڑے، دیکھا جائے گا۔ یہ درویش کی بات کیا ہے؟ لوگ ایسے مثال ہی ہے سناتا ہوں۔ ان کا سرکار بات یہ ہے کہ دریا کا رخ شہر کی طرف ہو گیا ہے، مہربانی کرو۔ کہتے کرتے ہیں، اس نے کدال لی اور جہاں پانی لگا رہے تھے وہاں سے کھودنے لگ گیا۔ کہتے ہیں اس کی مرضی شہر میں آنے کی تھی، ہماری مرضی بھی چل شہر میں۔ وہ کہتے ہیں پانی بھاگ گیا وہاں سے۔ بھاگی کیا پانی کیا مجال؟ کہتے جو تیرا ارادہ ہے سوئی میرا ارادہ ہے، چل تو پانی شہر میں لے جا، شہر تیرے، اب بندے تیرے، کارگر کون کرے گا؟ ایک اور درویش کی کہانی سناؤں۔ ایک کہانی سننے کا موسم آ گیا۔ وہ درویش تھے دلی میں، اور درویش کا نام بھی بڑا اچھا بلا تھا، دوپٹہ لیتے تھے درویش، سدا سواگن سہیلی، کوئی ہوتا ہے مزاج نا، ہاں سمجھ گیا آپ ساری بات۔ اور ان کے بعد لوگ کیا کہ بات یہ ہے کہ سائن جی دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی۔ بارش نہیں ہو رہی، میں کیا کرتا ہوں، میری طرف سے لڑائی ہوگی؟ کچھ تو اللہ کہا کہ دعا کرو، کہتا لڑائی ہوگی۔ میں ناراض ہو گیا، آج کل نہیں مانتا میری بات، کہتا نا جی آپ تو درویش ہو، آپ کی بات کرو شروع، کہتا جمال ہو ساری بات، ہمارا تو کہنا نہیں مانتا، یہ لو میرے دوپٹہ دھو کے دھوپ میں ڈالو، نہیں سوکھنے دے گا۔ انہوں نے ڈالا، دھوپ میں ڈالا، بارش ہوگی۔ میں کہتا تھا ناراض ہے، میری بات مانتے نہیں، بارش ہوگی۔
تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ مانتا نہیں وہ. اس لیے ذرا دھیان کرو کہ وہ ناراض ہے کہ راضی ہے. جس کو تم راضی سمجھ رہے ہو وہ اتعاب ہوتا ہے. اللہ راضی ہے، جاتے رشوت مل گئی، بس یہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جانے دو اس کو. ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جس کو تم ناراض سمجھ رہے ہو پتہ نہیں وہی اچھا ہے. جو تمہیں مشکل زمانے لگ رہے ہیں یہی آسانی کے زمانے بنیں گے. اس لیے دھیان کیا کرو، جو تم آسان لگ رہا ہے شاید وہی مشکل ہو. وہ کہانی اور سن کے ختم کرو. آج کہانی کا موسم ہے. وہ ایک یا دو آدمی کا ہے، گرو اور ایک چیلا. وہ ایک ایسے بستی نگری میں پہنچے جس کا نام تھا اندھیر نگری اور چوپٹ راجا. اس نگری پہنچ گئے. وہاں بازار سے پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ جو چیز کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، ٹکا شیر. اس زمانے میں 2 پیسے کا ٹکا. سادھو مہاراج نے کہا گرو نے اپنے چیلے کو کہ بھائی یہاں سے بھاگ چل، یہ بستی تباہ ہونے والی ہے. چھوٹی بڑی چیز ایک باؤ بکتی ہے، اور جہاں چھوٹا بڑا اچھا برا سارا ایک باؤ ہو وہ تباہ ہو جانی ہے بستی. یہاں سے بھاگ چل، جانی رہنا. انہوں نے کہا ہمارا تھی وہ اندھیر نکلی. کوئی وہاں قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ قتل ہو گیا اس کو پھانسی لگا دو. تو دیر نکلی تھی، انہیں پھندا بنایا، پھانسی کا بڑا بن گیا. کہ بادشاہ کو بتایا راجے کو کہ بڑا بن گیا، کیا کیا جائے؟ کہتے جو پورا آتا ہے اس کو پھانسی لگا دے، جس کی گردن پوری آتی ہے اس کو دے دو. وہ تلاش کرتے کہ موٹا سا چیلا انہیں ملا، کہتے اس کو پھانسی لگا دے. ہم نے پھانسی لگا دی. کہتے دیر نکلی جو یہ چوپٹ راجا پھانسی لگا دے. او چیلا رویا چلایا، گرو مہاراج کو یاد کیا، ادھر کیا. گرو آیا، یاد کرنے سے آ جاتا ہے گرو. یاد کرنا ہی گر ہوتا ہے، یاد رکھنا. اچھا یاد کرنا، پہلے گرو کو دل سے قبول کرنا اور پھر اس کو وقت پر یاد کرنا، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لینے دینے کی بات نہیں ہوتی. دل سے قبول کرنا اور دل سے یاد رکھنا، بس یہ بات یاد رکھنا. ویسے بھی خیر وہ آ گیا. ان کا کیا ہوگا؟ کہتے پھاندا گلا پھانسی. یہاں سے نجات کی راہ، کہتا نجات کی راہ کون نہیں ہے، اتنا دیر نگری ہے. اب جو میں کہتا جاؤں تو وہی کہتا جانا، بچ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جیسے آپ کہو گے. جو میں کہوں تو بھی وہ کہے، جو میں کہوں تو وہ کہے. خیر وہ جب پھانسی دینے لگے تو گرو پہنچ گیا. گرو کہتا راجا مہاراج پھانسی مجھے دو. اوکے چیلا پھانسی مجھے دو. اس نے کہا جو میں کہوں تو بھی کہنا. اس نے کہا جناب مجھے پھانسی دو. کہ مجھے پھانسی دو. کہتا میں مرنے کو تیار ہوں. کہ میں مرنے کو تیار ہوں. راجا نے پوچھا کس کا کیا ہے، تم دونوں مرنے کو تیار ہو؟ گرو نے کہا بات مہاراج یہ ہے کہ وقت بڑی شبھ گھڑی ہے، اور اس وقت جو آدمی پھانسی لگے گا وہ سیدھا بہشت میں جائے گا. بادشاہ کا میں نے کیا کرنا ہے بھائی یہاں پہ رہ کے، تم مجھے بدلے بھیجو. انہوں نے کہا بسم اللہ قبول کر. بادشاہ سے نجات پائی، نگری آزاد ہو گئی. تو یہ ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا. اور جگہ سے راشا مل رہی ہے. جان کرو چھوٹا بڑا خواجہ سارے کے سارے ایک بھاؤ الیکشن دینے والے ہیں. جھوٹے ووٹر تھے، جھوٹے کینڈیڈیٹ تھے. بادشاہ سچا کہاں؟ کیا باتیں کرتے جا رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو چپ کر کے. اللہ اللہ کا وقت کا انتظار کرو. دیکھو کہ اچھا سچا وقت آ گیا تو ساری بات ٹھیک ہو جائے گی. جب تک آپ انتظار کر لو. آپ خود ہی ووٹر ہو، آپ کو پتہ تو ہے آپ کیا ہو. اب میں یہی کہتا آپ جھوٹے ہو، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے ووٹر کیا ہے اور کینڈیڈیٹس کیا ہیں اور جوڑ کیا ہے اور توڑ کیا ہے اور حالات کیا ہے اور واقعات کیا ہیں اور ملک کیا ہے اور کتنا سارا ملک ہے. جاگیردار کون ہے اور سرمایہ دار کون ہے. غریب کس ضرورت کے اندر بیٹھا ہے، کس تیاری میں بیٹھا ہے. غریب دیکھ رہا ہے پھل کو، یا اللہ یہ ٹوٹے پھل تھے میری گود میں آئے. امیر کو سمجھ رہا ہے دشمن. امیر کہتا ہے یا تو بھی جا گنگا ہٹیا جا. غریب اور دو پر ہے، امیر اور دو پر ہے. ساری دنیا بیٹھی ہے اپنے بیٹا. انتقام والے انتقام لینے کو انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اللہ چاہے تو انتقام ہو جائے، نہ چاہے تو پھر اللہ کا کام ہے. دیکھنا کیا عالم امر ختم ہو گیا؟ کیا اللہ نے مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا؟ فیصلہ یہ ہے آج کا. آج شام ہم یہ سوال کرتے جا رہے ہیں لمحے کے آگے. کیا سوال؟ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا؟ یا اللہ تیری مخلوق سمجھ لیا کہ تو نے دخل دینا چھوڑ دیا؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے دخل دینا چھوڑ دیا، اور اگر دخل دینا چھوڑا نہیں تو دخل آپ دیں. اس لیے اسی دعا کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ تو اپنی بستیاں اپنے مزاج سے اپنی مرضی کے مطابق آباد رکھ، اور اپنی مرضی سے تو آپ فیصلے کر. تیرے فیصلے اور تیرے بندے ہمیں قبول ہیں. جو تو نافذ کرتا ہے وہ ہمیں قبول ہے. ہمارے فیصلے اور ہمارے بندے غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہم سے غلط ہوتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے ہمیں ہمارے فیصلوں پر نہ چھوڑنا لمحہ،
آپ اپنے فیصلے فرماؤ، مہربانی آپ کی بڑی، آپ اللہ ہو ہم بندے، ہم کا کیا مقابلہ، آپ احسانات فرماؤ اجمعین برحمتک کرو. باقی سب لوگوں کے لیے جو یہاں موجود ہو، ذاتی ضرورت، صحت، بیماری، گھر بار، سب کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگیاں آسان بنائے، آپ کی، آپ کے لواحقین کی، آپ کے بچوں کی. اللہ تعالیٰ پر احسان ہی فرماتا جائے. یا اللہ وہ دعا بھی منظور کر جو ہم نے الفاظ نہیں لکھے جن کے لیے، اور وہ دعا بھی منظور کر جو بعد میں ہم نے دعا مانگنی کل پرسوں جا کے، اس لیے تو ساری مہربانی فرماتا ہے. اجمعین برحمتک.